ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک ننھی ندی بہتی تھی، لیکن یہ کوئی عام ندی نہ تھی، یہ تھی جادوئی ندی۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی سچے دل سے اس ندی سے خواہش مانگے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، مگر ایک شرط تھی، اس خواہش کا فائدہ صرف دوسروں کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ اپنے لیے۔ ندی کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور وہیں رہتا تھا ایک غریب مگر خوش مزاج لڑکا منو۔ منو دن بھر لکڑیاں کاٹتا، پانی بھرتا اور گاؤں کے لوگوں کی چھوٹی موٹی مدد کرتا۔ اس کے ماں باپ بہت بیمار تھے اور ان کے پاس دوا کے پیسے بھی نہ تھے۔ ایک دن منو کو ایک بزرگ نے بتایا، بیٹا، ندی میں ایک سونے کی مچھلی رہتی ہے، وہ صرف سچائی اور قربانی کو سمجھتی ہے۔ اگر تم اسے بلا کر کوئی دوسروں کے لیے نیک خواہش کرو گے تو تمہیں بھی کچھ نہ کچھ عطا ہوگا۔ منو نے اسی وقت فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح وہ ندی پر گیا۔ سورج کی کرنیں پانی پر پڑ رہی تھیں اور فضا میں ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ ندی کے کنارے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کی اور دل سے کہا، اے ندی، اگر تا واقعی جادوئی ہے تو میرے اماں ابا کو صحت دے دے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہیں۔ اچانک پانی میں ایک چمک پیدا ہوئی اور سامنے ایک خوبصورت سونے کی مچھلی ابھری۔ اس کی آنکھیں نیلے نیلے موتیوں جیسی تھیں اور اس کی پونچھ سچ مچ سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ مچھلی نے نرمی سے کہا، تم نے دوسروں کے لیے مانگا، اس لیے تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے۔ تمہارے ماں باپ اب صحت مند ہوں گے۔ منو حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ مچھلی نے آگے کہا، اور تمہیں یہ انعام بھی دیا جاتا ہے، اب جہاں بھی تم اپنے دل سے کسی کی مدد کرو گے وہ تمہارے پاس سونے میں بدلے گا۔ منو خوشی سے جھوم اٹھا، مگر اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ اس تحفے کا غلط استعمال کبھی نہیں کرے گا۔ جب وہ گھر لوٹا تو ماں باپ واقعی بہتر ہو چکے تھے۔ گاؤں والے حیران ہو گئے۔ منو نے پھر سب کی مدد کرنا شروع کی۔ کسی کے گھر کی چھت ٹوٹ گئی تھی، کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کسی کو علاج کی ضرورت تھی، اور جہاں بھی وہ نیکی کرتا قدرت اس کے لیے سونا بناتی۔ مگر نیکی کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی آئی۔ ایک دن گاؤں کے لالچی نمبردار کو منو کے راز کا پتہ چل گیا۔ اس نے منو سے کہا، اگر تاو میرے لیے سونا بنائے تو میں تجھے بادشاہ کے دربار میں لے جاؤں گا۔ منو نے انکار کر دیا، یہ ندی نے مجھے دوسروں کی مدد کے لیے دیا ہے، دولت جمع کرنے کے لیے نہیں۔ نمبردار نے ناراض ہو کر گاؤں میں جھوٹا اعلان کیا کہ منو جادوگر ہے۔ کچھ لوگ ڈر گئے، کچھ نے منو کا ساتھ چھوڑ دیا۔ منو اداس ہو گیا، مگر ندی کی بات اسے یاد آئی، قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اسی رات ایک خوفناک طوفان آیا۔ ندی کا پانی بڑھنے لگا، درخت گرنے لگے اور گاؤں خطرے میں آ گیا۔ منو نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے ایک بڑی کشتی بنائی اور سب کو بچا کر ندی کے پار محفوظ جگہ پر لے گیا۔ ندی نے پھر چمکنا شروع کیا اور سونے کی مچھلی پھر نظر آئی۔ اس بار اس کی آواز گونجدار تھی، آج تم نے خود کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جان بچائی، اب تمہاری سچائی ساری دنیا کے لیے مثال بنے گی۔ اگلے دن بادشاہ خود گاؤں آیا۔ اس نے منو کو گلے لگایا اور کہا، تمہاری نیکی اور قربانی ہمیں انسانیت کا مطلب سکھاتی ہے۔ بادشاہ نے منو کو اپنا وزیر بنا لیا، مگر منو نے کہا، میں گاؤں میں ہی رہوں گا اور بس لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اس دن سے ندی کو امیدوں کی ندی کہا جانے لگا۔ اور منو وہ سب کے دل کا ہیرو بن گیا۔ سبق: سچی نیت، قربانی اور نیکی کا صلہ ہمیشہ قدرت دیتی ہے، کبھی سونے کی شکل میں، کبھی دعاؤں کی۔